میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عبداللہ صاحب بہت اچھے انالیسز بتا رہے ہیں ایز اے کریٹیکل، جو بھی ان کی ایک سوچ ہے. کیا بائی وے آف فائلنگ این اپلیکیشن بیفور دا الیکشن کمیشن آپ اس 45(7) کا رونا وہاں نہیں رو سکتے ایک اپلیکیشن دے کے؟ ابھی تک الیکشن کمیشن میں ایسی کوئی اپلیکیشن نہیں آئی جس میں یہ بتایا جائے کہ ان کا فارم نہیں ملا تو مجھے نہیں دیا گیا اور اس بندے کے خلاف اپلیکیشن. دوسری بات میں سمجھتا ہوں شعور کی بیدارگی جو ہے نا وہ اس فورم سے ہٹ کے اس کنسرن یونٹ پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں عدالتوں میں اس وقت جو بھی یہ متضاد پارٹیز آپس میں ٹکرا رہی ہیں وہ جا کے کورٹس میں اپلیکیشن دے رہی ہیں اور وہیں پہ جا کے اس کو کنٹیسٹ کر رئی ہیں. ابھی ٹریبیونل آج بھی شاید کام کر رہا ہے وہاں پہ. تو ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں. میں نے ان کی بات میں رد نہیں کیا. نہیں بات سنیں، ہائی کورٹ میں گئے عبداللہ صاحب میری بات سنیں. اچھے وکیل ہیں، وہ گئے ہیں، نہیں یہ بات کرنے دیں مجھے. دیکھیں سر پلیز، میں پھر آپ کو میں بار بار انٹرپٹ کر کے آپ کو ابھی انہوں نے بات کی کہ ریڈیس جو ہے نا 5 کلومیٹر پہ آپ جا کے فارم جمع نہیں کروا سکتے، لیکن ووٹ ڈالتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو تنقید کا کرتے ہیں کہ ہم 5 کلومیٹر کے ریڈیس پہ تکلیف ہو رہی ہے ہمیں. کوئی الیکشن میں ایسی صورتحال مجھے نظر نہیں آئی جس میں کوئی ہرڈلز کریٹ کیے ہیں، کوئی میس کریٹ ہوا ہے. بلوچستان میں تو دھماکے ہو گئے. آپ کی بات بالکل درست ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں قانونی حیثیت سے ریزلٹ کب تک آ جانے چاہیے؟ دیکھیں قانونی حیثیت سے جیسے الیکشن کمیشن کو نا آرٹیکل امپاور کرتے ہیں کہ وہ اسسٹنس لیں کنسرن یونٹ سے جو مشینری ہے گورنمنٹ کی. ای ایم ایس کے بارے میں بتایا گیا، جو پریس کانفرنس بھی کی گئی، یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، بہت بہترین ہے، بہت پیسہ لگا ہے اس کے اوپر. نہیں اس کے اوپر لگا نہیں. دیکھیں اگر تو مطلب کے رزلٹ آ جاتے ہیں کسی کے بھی، نہیں مطلب والی تو بات ہی نہیں ہے نا. سرپرائز تو عوام نے دے دیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ قانونی حیثیت سے کب تک رزلٹ آ جانے چاہیے؟ اس میں قانون انڈلج کر ہی نہیں رہا کہ قانونی ان کی فیسیلیٹیشن کی بات ہے. دیکھیں مجھے اس بات کو آپ سمجھیں کہ الیکشن کمیشن کو امپاور کرتی ہیں اسٹیٹس کے وہ مشینری جو اس کے لیے مخصوص کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ دیکھیں فائنانس کے حوالے سے اس کو فائنانس ڈویژن امپاور کرتی ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے ایجنسیز کرتی ہے، سیکیورٹیز اینڈ لا فورس ایڈجسٹمنٹ، لیکن جو اس کے رزلٹ کے حوالے سے ہے وہ ان کی آئی ٹی سیکشن ہوگا یا جو بھی. اب میں اگر یہ سمجھتا ہوں سلمان راجہ صاحب بھی کامیاب ہو جائیں گے، ہونا چاہیے، کوئی بھی وکیل ہو نہ ہو، ہمیں یہ چاہیے کہ وہ اپنا پراپر فورم استعمال کرے. ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ضمنی الیکشن بھی تو الیکشن کمیشن نے کروائے تھے نا، جب ایک جماعت کے خلاف ہی ٹوٹل ہو گیا، ایک جماعت کے حق میں ہو گیا. آج جب تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہے یا ان کا جو ڈسکنیکشن اب کیوں ہوا نیٹ، کسی نے بھی آئی ٹی انفارمیشن جو آپ کو پاکستان میں وفاق دیتا ہے کہ انفارمیشن جو کمشنر ہوتا ہے اس کو ایک اپلیکیشن دے کے آپ پوچھیں کہ جناب آپ اس ادارے سے انفارمیشن لیں، دیکھیں پراپر وے کہ جناب یہ کیوں بند ہوا. کسی نے بھی کوئی فورم استعمال نہیں کرنا. سب نے روڈز پہ آنا ہے. ایک میں بات ہوں، سب نے روڈز پہ آنا ہے، اپنی سمپیتھی گینز کرنی ہے. میں ویسے سمپیتھی والی تو بات ہی نہیں ہے نا. ابھی یہاں بیٹھ کے الزام لگانا غلط ہے. نہیں الزام لگا ہی نہیں رہے. یہ وہ باتیں جو فیکچوئل ہیں. الیکشن کمیشن نے جب الیکشنز ہونے لگے تھے ٹھیک 10 منٹ پہلے آ کے کہا کہ جو جناب کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے انٹرنیٹ سروس موبائل سروس بند کر رہے ہیں. میں ان کی بات یہ ابھی پھر کٹ دیں گے. میری ریکویسٹ ہے آپ اس اسٹیٹمنٹ کو لائیو نہیں، اسی پہ کمنٹ لے لوں. میں جو بتا رہا ہوں آپ اسٹیٹمنٹ راجہ صاحب ایک منٹ کمنٹ لے لوں. آپ کا کوشچن یہ تھا کہ الیکشن کے رزلٹ ڈیلے کیوں ہو رہے ہیں. مثلا میں آپ کو جو وہ چیز جو آبزرو کی گئی نا اس کا اگر میں اس کا انالیسس دوں گا نا تو فیئر ہوگا. مثلا میں NF-122 کے RO کے آفس میں بیٹھا تھا، رات 4 بجے تک 348 جو پریزائڈنگ افسر تھے وہ اپنے فارم 45 جمع کرا رہے تھے، سامان بھی جمع کرا رہے تھے. اب 4 بجے میں بیٹھا رہا اور بھی آپ کے دوست آئے ہوئے تھے جو صحافی تھے. صبح 11 بجے 10 جو رہ گئے تھے نا وہ آئے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چونگی عمر صدو سے لے کے فیس 5-6 اور یہ جو جوڑا پل ہے یہاں سے لے کے یہ ہاں کچہری ہمارے دوست جانتے ہیں، وہاں پہ جو کینٹ کچہری ہے وہاں پہ جو RO صاحب بیٹھے تھے. مجھے یہ بتائیں 5 کلومیٹر کے ریڈیس سے. اب انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ تو جی ہم تو 2 بجے سو گئے تھے. تو آپ جو کہہ رہی ہیں کہ عوام سوئی نہیں، آپ سو گئے. میری سے ریکویسٹ عبداللہ صاحب عوام سوئی نہیں ہے، عوام پہرے دیتی رہی ہے. یہ جو ہے نا یہ اگر ٹیکنالوجی ہوتی ہے. میں گیانی صاحب کا کمنٹ لے لوں. گیانی صاحب کا نہیں دیکھیں پلیز RO کینٹ کا پتہ ہے نہیں کہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. ایک عام سٹیزن کو بھی آرٹیکل امپاور کرتے ہیں آئین آپ کا کہ جا کے وہاں پہ بتائے اور میں ان کا کونسل ہوں گا. RO آفس میں جو ہوا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. دیکھیں آپ دیکھیں پاکستان کو کب بدلی کریں گے پلیز.
جب آر او کے دفتروں کی نشاندہی انگلی سے کریں گے یا جا کے اپنی اپیرنس کریں گے؟ میرے بھائی سوال سمجھ نہیں رہا. جو بھی تھا میں کہتا ہوں کسی ایک سٹیزن نے یہ حق ادا کیا. بھائی کو اتنا پتہ ہے کہ یہ خود کر دیتے, کسی کا فائدہ کر دیتے. مجھے تو اس چیز اویس صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. میں نہیں, جو یہ کریٹیکل انالیسس کر کے بتا رہے ہیں نا, چاہے وہ انالیسسٹ ہیں یا جو وکیل ہوں, وہ جائیں اور میں ان کا فری آف کاسٹ وہاں کونسل ہوں گا. آئیں آر او کے کیڈ کے دفتر سیدھا چلتے ہیں, جا کے اس کو یقین کریں, اس کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن, اس کے خلاف جو اپلیکیشن دینی ہے دیں, اور اس آر او کو بھی ہٹوائیں. آپ کب تک پاکستان میں ایسا ہوتا رہے گا کہ یہ ہارے ہیں تو میں تنقید کروں, میں ہاروں تو یہ تنقید کریں, اور یہ جا کے کمنٹ لے لینے. جی گیانی صاحب.